حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں اور کچھ صحابہ اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر تھے، سو ہم نے دور سے دیکھا کہ ایک مسافر چلا آ رہا ہے اور اس نے محفل میں آ کر سلام عرض کیا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کیا اور اتحیات کی حالت میں آپ کے سامنے بیٹھ گیا اور کھسکتے کھسکتے اتنا قریب آ گیا کہ اپنے گھٹنوں کو اللہ کے نبی کے گھٹنے مبارک سے ٹچ کر دیا اور دونوں جانگوں پر آپ کے ہاتھ رکھ کر بیٹھ گیا۔ ہم یہ بات سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ یہ شخص کون ہے، کہاں سے آیا ہے۔ اگر مدینے کا رہنے والا ہوتا تو ہم اس کو پہچان لیتے۔ اور اس شخص کا حلیہ، لمبے بال، سر ڈھکا ہوا اور سفید براق پہناوا، اور ہم یوں بھی حیران اور پریشان تھے کہ اگر یہ مسافر ہے تو اس کے چہرے سے، اس کے کپڑوں سے گرد و غبار نظر نہیں آتا، اگر یہ مدینے کا ہے تو ہم پہچان لیتے آخر یہ ہے کون۔ تو اس نے حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے 3 سوال کیے۔ پہلا سوال تو یہ کیا کہ یا رسول اللہ، یہ بتا دیجئے کہ احسان کسے کہتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ تعالی وسلم نے اس کے جواب میں عرض فرمایا کہ احسان اسے کہتے ہیں کہ تو اللہ کی عبادت اس نیت سے کر کہ گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر تیرے ایمان میں اتنی مضبوطی نہیں ہے تو کم سے کم یہ گمان کر کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو اس شخص نے کہا کہ بے شک آپ نے صحیح فرمایا، ایسا ہی ہے۔ دوسرا سوال کیا، یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ قیامت کب آئے گی۔ آپ نے ارشاد فرمایا اس کے جواب میں کہ پوچھنے والا اور جس سے معلوم کیا جا رہا ہے وہ دونوں برابر ہیں، فقط اللہ ہی جانتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی۔ تو پوچھا یا رسول اللہ اس کی کچھ آثار بتا دیجئے کہ آثار قیامت کیا ہوگی۔ تو آپ نے کچھ آثار قیامت کے بتائے۔ خیر تفسیر کا وقت نہیں ہے، انشاءاللہ آگے اس کی تفسیر کریں گے۔ اور حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فرما رہے ہیں کہ ہمیں غصہ آ گیا اس شخص پر، اور وہ اس لیے آیا کہ خود ہی سوال کرتا ہے اور خود ہی اس کو صحیح بتاتا ہے کہ جیسے پہلے سے جانتا ہے، اگر جانتا ہے تو پھر سوال ہی کیوں کرتا ہے۔ بہرحال تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سوچ میں پڑ گئے کہ آخر یہ شخص ہے کون۔ تو جب وہ چلے گئے، روانہ ہو گئے سلام کر کے، اللہ کے نبی سے مصافحہ کر کے، تو ہم معلوم ہی کرنا چاہ رہے تھے، سوچ رہے تھے کہ ہم معلوم کر لیں کہ یا رسول اللہ یہ شخص کون تھا۔ تو اس سے پہلے ہی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عمر جانتے ہو یہ شخص کون تھا؟ کہا کہ یا رسول اللہ آپ اور آپ کے ہمارے رب کے سوا بھلا کون جان سکتا ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا یہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تھے، اور یہ اللہ کی طرف سے آئے تھے، اور اللہ نے ان کو بھیجا تھا کہ جاؤ، جا کر ملاقات کرو اور یہ بتاؤ امت کو، میرے بندوں کو، کہ اپنے بڑوں سے، اپنے استاد سے کس طرح ملاقات کرنی چاہیے، کیا طریقہ ہونا چاہیے، کس طرح کے سوال ان سے ہونے چاہیے، کس طرح کی گفتگو ان سے ہونی چاہیے۔ اور انہوں نے اپنی جانب سے آپ کو 3 سبق دیے۔
تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، عمر یہ جو تھے، یہ جو شخص تھے، یہ کوئی مسافر نہیں تھے، کوئی راہ گزر نہیں تھے، بلکہ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، اور انہوں نے 3 سبق امت مسلمہ کو اپنی جانب سے دیے۔ نمبر 1 کہ مسلمان مرد کا پہناوا ایسا ہونا چاہیے جیسے حضرت جبرائیل علیہ السلام کا تھا، بالکل سفید براق، اور اس پر کوئی میل کچول نہ ہو اور کوئی داغ دھبا نہ ہو، جیسے یہ پہناوا پہن کر کے آئے تھے۔ دوسرا سبق یہ دیا کہ جب تم اپنے استاد محترم کے سامنے بیٹھا کرو تو تم جھجکا مت کرو، تم سوال کر لیا کرو، کیونکہ پوچھ پوچھ کے ہی انسان جنت میں جا سکتا ہے، نہیں پوچھے گا تو جہنم میں جا پڑے گا، بھٹک جائے گا۔ اس حدیث پاک کو کہتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام مسجد نبوی میں طالب علم کی حیثیت سے، اور اس کے اندر اخلاق، لباس اور ملاقات 3 سبق تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی جانب سے تھے، اور باقی یہ 3 سوال اللہ نے ان سے کروائے تھے، وہ اس لیے کہ تم لوگ حضرات صحابہ کی یہ پہچان تھی، حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ کے دل و دماغ پر اللہ کے نبی کا اتنا رعب ہوا کرتا تھا، آپ اتنا ادب کرتے تھے کہ ادب میں کچھ معلوم کرنے سے شرمایا کرتے تھے، اور اس انتظار میں رہتے تھے کوئی دیہاتی آ جائے، کوئی سوال کر لے تو ہمیں بھی اس کا جواب مل جائے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کے ذریعے اللہ نے یہ سبق امت کو دیا کہ تم اپنے رسول، اپنے نبی سے، یعنی اپنے استاد محترم سے شرم نہ کیا کرو، بلکہ سوال کر لیا کرو تاکہ تم کو بھی علم حاصل ہو جائے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم علماء اکرام کی، بزرگان دین کی صحبت کو اختیار کریں اور ان کے پاس بیٹھا کریں، ان سے سوال کیا کریں، ان سے سیکھا کریں، ان سے معلوم کیا کریں کہ ہماری زندگی کس طرح سے گزرنی بہتر ہے، اور ہم کس طرح سے اپنی زندگی گزار سکتے ہیں، شریعت کا کیا حکم ہے، ہماری نماز کس قسم کی ہونی چاہیے، ہمارے روزے کس قسم کے ہونے چاہیے، ہماری دعائیں کیسی ہونی چاہیے، ہمیں اپنے رب سے کیا مانگنا چاہیے دعا کے اندر، اور استغفار ہو تو کس قسم کی ہونی چاہیے۔